السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آواز حقیقت۔ ناظرین، جب بھی جنگ کا ذکر ہوتا ہے تو ذہن میں ٹینکس، میزائلز اور فائٹر جیٹس کا تصور آتا ہے، لیکن آج کی ماڈرن وارفیئر صرف بارود اور گولیوں تک محدود نہیں رہی۔ یہ وہ خاموش جنگ ہے جو بغیر ایک گولی چلائے ہی لڑی جاتی ہے، جہاں بیٹل فیلڈ کوئی بنجر زمین نہیں بلکہ فضا میں موجود ریڈیو سگنلز اور ڈیٹا کا پیچیدہ نیٹ ورک ہوتا ہے۔ پاکستان نے اسی ہڈن فرنٹ کے لیے ایک ایسا فولادی ویپن تیار کیا ہے جو دشمن کو اس کی اپنی ہی ماڈرن ٹیکنالوجی کے جال میں پھنسا کر اندھا اور بہرا کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ صرف ایک الیکٹرانک ڈیوائس نہیں بلکہ ایک آٹومیٹک اور پاورفل الیکٹرانک وارفیئر سسٹم ہے جو دشمن کے ڈرونز، گائیڈڈ ویپنز اور یہاں تک کہ ان کے نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر کے ڈھانچے کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی ملبے کا ڈھیر بنا سکتا ہے۔ اس کی کہانی صرف چند پارٹس یا ایکوپمنٹس کی نہیں بلکہ ایک ایسی ڈیفنس اویئرنس کی ہے جس نے پاکستان کو ماڈرن وارفیئر کے اس مشکل ترین فرنٹ پر نہ صرف سیلف ریلائنٹ بنایا بلکہ دنیا کی صف میں نمایاں بھی کر دیا ہے۔ اس سسٹم کی اصل طاقت اس کے ڈبل اور کنیکٹڈ ورکنگ میتھڈ میں چھپی ہے، جسے ملٹری لینگویج میں ایک مکمل الیکٹرانک آرڈر آف بیٹل کہا جاتا ہے۔ اس کا پہلا سٹیج الیکٹرانک سپورٹ میجرز یعنی ESM ہے، جو اصل میں اس سسٹم کے سینسیٹیو کان اور تیز آنکھیں ہیں۔ یہ سسٹم 40 سے 50 کلومیٹر کے وسیع ایریا میں پھیلے ہوئے ہر ریڈیو اور ریڈار سگنلز کو بہت خاموشی سے سنتا اور ڈیٹیکٹ کرتا ہے۔ یہ نہ صرف سگنلز کی فریکوینسی اور پاور کو کیلکولیٹ کرتا ہے بلکہ اسے ایک خاص ڈیجیٹل فنگر پرنٹ کے ذریعے پہچان بھی لیتا ہے کہ سامنے موجود کھڑا کس ٹائپ کا ڈرون، کس لیول کا ریڈار یا کون سا کمیونیکیشن سسٹم ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ دشمن کی پریزنس کا پتہ لگاتے وقت خود کوئی سگنل ٹرانسمٹ نہیں کرتا، جس کی وجہ سے دشمن کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی سرویلنس میں آ چکا ہے۔ جب یہ سسٹم خطرے کو آئیڈینٹیفائی اور لاک کر لیتا ہے تو اس کا دوسرا سٹیج یعنی الیکٹرانک کاؤنٹر میجرز یا ECM ایک ایکٹیو ویپن کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ یہ صرف نوائز کریٹ کرنے والا کوئی پرانا جیمر نہیں بلکہ ایک ایسا سمارٹ ہنٹر ہے جو دوست اور دشمن کے سگنلز میں باریک فرق کر سکتا ہے۔ یہ سسٹم 3 مختلف لیئرز میں دشمن پر اٹیک کرتا ہے۔ پہلا طریقہ ٹریڈیشنل جیمنگ کا ہے، جہاں یہ دشمن کے کنٹرول لنک کو بلاک کر کے اسے مفلوج کر دیتا ہے۔ دوسرا اور زیادہ ڈینجرس طریقہ سافٹ کلنگ ہے، جہاں یہ سسٹم دشمن کے ڈرون کو فیک سگنلز اور غلط کمانڈز بھیجتا ہے کہ وہ اپنے ہی آپریٹر کا آرڈر ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور یا تو وہ کریش ہو جاتا ہے یا پھر اپنی ڈائریکشن سے بھٹک جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ ڈائریکٹڈ انرجی کا ہے، جہاں خاص ویوز کے ذریعے دشمن کے ڈیوائسز کے اندر موجود الیکٹرانک سرکٹس کو پرماننٹلی جلا دیا جاتا ہے۔ پاکستان کی تینوں آرمی فورسز کے لیے یہ سسٹم ایک بہت امپورٹنٹ پروٹیکٹیو شیلڈ بن چکا ہے۔ پاکستان آرمی کے لیے یہ سسٹم بارڈر اور بیٹل فیلڈ پر دشمن کے اسپائی ڈرونز اور لیزر گائیڈڈ ایمونیشن کے خلاف ڈیفنس پرووائڈ کرتا ہے، جبکہ ایئر فورس کی امپورٹنٹ انسٹالیشنز اور ایئر بیسز کو یہ سسٹم دشمن کے ڈینجرس کروز میزائلز اور ڈرون سوارم سے محفوظ رکھتا ہے۔ نیول سائٹ پر ڈپلوائے ہونے کے بعد یہ کوسٹل ڈیفنس کو اتنا اسٹرانگ کر دیتا ہے کہ پانی کی سطح پر منڈلاتا کوئی بھی خطرہ ہماری نیول شپس کے قریب نہیں آ سکتا۔ اس سسٹم کی ڈیولپمنٹ میں نیشنل ریڈار اینڈ ٹیکنیکل سینٹر یعنی NRTC کے ایکسپرٹس نے جس اسکل کا ثبوت دیا ہے، اس نے یہ پروف کر دیا ہے کہ پاکستانی مائنڈز کسی بھی گلوبل ٹیکنالوجی کا مقابلہ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس سسٹم کی اصل برتری کا اعتراف انٹرنیشنل لیول پر تب ہوا جب پاک بھارت حالیہ ٹینشنز کے دوران بھارت کے مہنگے ترین اسرائیلی میڈ ہیرون جیسے ڈرونز کو پاکستان کے اس الیکٹرانک وارفیئر سسٹم نے بڑی آسانی سے نیوٹرلائز کر کے دکھایا۔ یہ پریکٹیکل سکسیس صرف ایک ٹیسٹ نہیں تھی بلکہ دشمن کے اس تکبر کا جواب تھا جو وہ اپنی امپورٹڈ ٹیکنالوجی پر کرتا تھا۔ آج یہ سسٹم پاکستان کی ڈیفنس سیلف ریلائنس کا ایک روشن نشان ہے جو یہ میسج دیتا ہے کہ اب جنگیں صرف تعداد یا روایتی بارود سے نہیں بلکہ سائنٹیفک سپیریورٹی، کریٹو تھنکنگ اور ٹیکنیکل اسکل سے جیتی جاتی ہیں۔ الحمدللہ پاکستان نے اس فیلڈ میں اپنا لوہا منوا لیا ہے اور یہ سفر ملکی ڈیفنس کو ان بلندیوں پر لے جا رہا ہے جہاں دشمن کی ہر چال اسے اپنے ہی جال میں الجھا دے گی۔ ناظرین، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا فیوچر کی جنگوں میں الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز ٹریڈیشنل ٹینکس اور میزائلوں سے بھی زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کریں گے؟ اپنا جواب کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں، ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔